العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين حضور ذات درود پڑھو درود سب تو بڑا وظیفہ ہے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر خاص طور تے جڑے درود دی آیت پڑھی ویندی ہے سارے اوتے فرض ہے کہ اساں درود پاک پڑھو اور حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ایک صحابی ہے ان کے پوچھے سادہ سونا اور صحابہ دا جڑا وظیفہ ہے سب تو افضل وظیفہ ہے آدم سونا میں اوراد وظائف پڑھدا تے اونڈے وچ میں حصے کیتے ہیں وقت دے 3 حصے وقت دے میں باقی اوراد وظائف پڑھدا ایک حصہ میں تمہاری ذات سے درود پڑھدا کیا میرا وظیفہ ٹھیک ہے سونے فرمایا تیرا وظیفہ تو ٹھیک ہے اگر درود دا وقت بدھاویں تو تیرے واسطے بہتر ہے آدھے سونا میں ادھا وقت اگر درود دا کر گنا ادھا وقت درود پاک پڑھا ادھا وقت باقی وظیفہ سونے فرمایا تیرے ڈا دی گال ہے اگر تو درود دا دورانیہ بدھا دے میں تو مزید تیرے واسطے بہتر ہے آدھے سونا اگر 3 حصے میں درود پڑھا ایک حصہ میں باقی اوراد و وظائف پڑھا سونے دو سلطان نے فرمایا کہ اگر ایمیں کر گی نا تو جیویں تے کو شک دی ہوئے اگر بہتر سمجھیں ایمیں بھی ٹھیک ہے اگر بہتر سمجھیں تو درود پاک دا دورانیہ مزید بدھا عرض کی تھی سونا ہون میں ہر وقت کم میں کھڑا سفر جاں حضر جاں گھر ہاں بہراں میں تمہاری ذات درود و سلام پڑھ ساں سونے فرمایا کہ اگر تو درود و سلام پڑھی رہا سیں تب تیری دنیا دے مسائل ہی حل تھی سیں قبر دے مسائل ہی حل تھی سیں حشر دے مسائل ہی حل تھی سیں آخرت ہی سونی تھی کو سی اور خود اندازہ لاؤ درود کتنا بڑا وظیفہ ہے اگر درود دا نہ آقا منجے تو سیر چکا کے بہ ونجو تو بل چھکتی نہیں ایک دفعہ پڑھو جو الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا محمد الرسول اللہ سلطان انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم درود بارے سے میری روایت میں ذمہ نجات آ گئی ہے سنن ابن ماجہ کتاب الحج دے اندر کائنات دے سلطان کعبے دا طواف کریں دے ودن کعبے دا طواف کریں دے سونے دے سلطان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک قدم روک کے اپنی مبارک نگاہ کعبے دے پاتی ہے کعبے کو دیکھ کے آپ نے ارشاد فرمایا صحابہ جس کعبے دی زیارت واسطے تمام لوگ دنیا تو ٹر کے آندے جس کعبے کو دیکھن ثواب ہے جس کعبے کو دیکھن نال اللہ رب العزت آخرت چنگی کر دیں ایک کعبہ جنہاں قیامت آسی سور پھونکا ویسی حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکے سن تے قبرہ کھول ویسے سب تو پہلے اپنے مرکز اطہر تو میں باہر تشریف دینا سا کائنات جو سب تو پہلے اپنے مرکز اطہر تو اپنے مزار شریف جو میں باہر تشریف دینا سا جی میں باہر آساں ایک کعبہ میرے در تے کھڑا ہو سی ایک کعبہ میرے در تے کھڑا ہو سی میں اپنی سواری والے پاسے رک کرے سا جبریل سواری دی مہار پکڑ کے میرے انتظار چوسی میں جی میں ایک سواری دی رکاب پیر رکھ سا کعبہ آگا تھی کہ آکسی السلام علیکہ یا رسول اللہ حضور فرمینے کہ میں آکسا وعلیکہ السلام یا بیت اللہ یعنی وہ آکسن کہ اے اللہ دے رسول تہارے تے سلام حضور فرمینے میں آکسا اے اللہ دا گھر تیرے تے سلام اسا ہی واسطے آزان دے نال آزان تو پہلے آزان تو بعد اور محفل تو پہلے محفل تو بعد ہر وقت درود و سلام پڑھی رہنے تاکہ کعبے دا تے میرا عقیدہ ہی ٹھیک ہے سر عقیدہ کعبے والا ہے درود دی گال سمجھ آ گئی ہے اللہ رب العزت نے کیونکہ ایصال ثواب دی وز میں اور فی زمانہ والدین جنہ دے ہن اج جڑے زمانے دے حالات چل دے پن سارے نہیں تقریباً جیویں والدین ہومن نہ ہومن برابر ہیں اگر والدین یہ دنیا تو ٹور گئے تو والا سا رونے میں سارا کچھ نکھڑ گئے اگر ہومن پہ ہومن نہ ہومن اسا برابر سمجھتے ہیں جیڑی چیز سب بے ملی مل پوے جی سب دین پہ
مل پہ اصا کوئی عزت و احترام نہیں کرے دے جنہوں نے قربانیاں دے کے دین کو بچائے جنہوں نے قربانیاں دے کے دین کو اتھو تک پہنچائے یہ خطے دے اندر کوئی نبی رسول نہیں آیا لیکن جنہ ولیاں نے اتھا دین کو پہنچائے انہاں کو پہنچ کے دین حقیقت کیا ہے اللہ رب العزت سا کو دین دی اور والدین دی خدمت دی توفیق عطا فرماوے دین دی خدمت دی بھی توفیق عطا فرماوے والدین دی خدمت دی بھی توفیق عطا فرماوے اللہ رب العزت جتھے اپنی عبادت دا ذکر فرمائے نال والدین دی خدمت دا بھی ذکر فرمائے کائنات رب آدھے کہ عبادت صرف میری کر اور خدمت والدین دی کر اور انہاں جو جڑے لے تمہیں یا ہک بڑھاپے دی عمر کو پہنچ ونجن بڑھڑے تھی ونجن تو بل انہاں دے اگو اف بھی ناک لفظ اف بھی ناک اف دا مطلب کیا ہے اگر ابا کوئی کم آتے تو دل یہی سوچ گرنا کہ ابے کوئی میں نہیں آکھنا چاہتا یہ اف ہے صرف دل سوچ گرنا زبان نال آکھنا نہیں دل محسوس کرنے کے اما نہیں میں نہیں آکھنا ایک اف آ دین اللہ رب العزت ہے کہ اف ہی نہ کر اچھا تو من گرنے ہیں نا من بھی گرنے ہیں والدین دی تقریم بھی کرے دیں اللہ رب العزت صاحب کو عزت کرنے توفیق عطا فرماوے اللہ رب العزت انہاں دوہائیں جو دوہیں یا دوہائیں جو کوئی ایک بڑھے پہ دی عمر کو پہنچ ونجے تو بل انہاں دے سامنے اف بھی نہیں کرنی یعنی انہاں دے حکم دے بدلے انہاں دے حکم دے سامنے اپنے دل وچ یہ سوچنا ہی نہیں کہ انہاں ایویں نہیں آکھنا اور اگلی آیت دے لفظ کھڑے جناح جناح دا مطلب ہے بازو اگر پرندے واسطے استعمال تھی تو کھمب اگر فوج واسطے بھی استعمال تھی دے کہ حکومت کو بچاؤن واسطے جڑے ارد گرد والے دستے ہیں انہاں کو جناح آ دے اردو دے وچ این لفظ دا اردو دے وچ ایک جناح بھی آ دے مددگار اڑن والے پر بازو اللہ رب العزت فرمائے جناح الذل ذل دا مطلب ہے ذلت یعنی والدین کے سامنے اگر ایسا استعمال کرے سے لفظ تا نبائی اپنے آپ کو مٹا دے بنا اللہ رب العزت آتا ہے کہ اپنا سر ہی انہاں دے سامنے جھکا وقفل اپنے آپ کو جھکا دے جناح اپنے بازو ہی جھکا اپنا سر ہی جھکا اپنے مونڈے ہی جھکا دے اپنے آپ کو نبا دے یعنی اپنے آپ کو انہاں دے سامنے ذلیل سمجھ اپنے آپ کو انہاں دے سامنے نیواں سمجھ جی میں رب دے سامنے اساں سجدے واسطے سر چکے نے مالک سب کچھ تو ہے سب تو سارے جسم دا افضل حصہ سر ہے یہ کوئی اساں تیرے سامنے رکھ دیتے ایویں والدین کو سجدہ دا نہیں کرنا لیکن انہاں دے سامنے سر جھکا دے یعنی انہاں دی جیڑی گالی کو مننے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے وچ کافی سارے ایسے ولی گزرے جنہاں والدین دے خدمت دے نال جنہاں والدین دے خدمت دے نال درجہ ولایت پاتے نظام الدین اولیاء سید زادین کعبے دا طواف کر کے اٹھائیں بیٹھن حاطف غیبی جو ندا آئی ہے کہ تیرا گھر تیری ماں بیٹھی ہے تو اتنا کعبے دا طواف ادا کریں یعنی اتنے تک وہ کچھ نہیں ملنا جو کچھ تک ماں دی خدمت دیکھ ملنے اٹھ کے واپس ہیں ماں کو آدن کہ میں اما اللہ رب العزت کو مناون کی تے میں نہ کچھ سفر کرنا چاہنا اما نے اجازت دے دیئے ایک عرصہ تک آپ نے سفر کیتے جنگلیں چ رہن چلے کٹن جنہاں کعبے دا طواف کرن گئے حاطف غیبی چ ندا آئی ہے کہ ماں گھر بیٹھی ہے تو کعبے چ جنگلیں چ ودا کھلے نے اللہ کو واپس آ لوٹن ماں کو آکھنے کہ کرم فرما آپ نے فرمایا کہ کوئی مرشد پکڑ خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ دے دست بیعت آتے ہیں آپ دی بیعت تھی کہ آپ دے کلو رنگیج کے ایک سیدہ زادہ بل جڑے لے اپنے گھر ہی ہے بل ارادہ کی تینے کہ ہون بل میں حج کراں اپنے مریداں دے نال اپنے محبین دے نال تعلقات رکھن والے دے نال آپ ٹر گئے جڑے لے کعبے دے طواف کر کے مطاف دے اندر بیٹھن سر جھکا کے بیٹھن مریداں نے آکھیا دے سونا لوگ ساکوا دے کعبے کو دیکھن ثواب ہے آپ تو سا کعبے کو دیکھنے نہیں وے سبحان اللہ کعبے تے نگاہ نہیں وے پیندے سر جھکا کے بیٹھے ہوئے اس وقت ول حاطف اللہ رب العزت نے غیبی ندا فرمائیے کہ اے فرید الدین دے مرید اللہ رب العزت نے تیرے دل دے تو کعبے کو دیکھتے پاویں نہ دیکھ اللہ نے تیرے دل وچ کعبہ بنا چھوڑے
اللہ نے تیرے دل دے اندر اپنا گھر بنا چھوڑے جے ماں دی خدمت کی تھی اللہ رب العزت نے فرمایا اچھا تو بل واپس تر پہ بل پیر کو لوین ان کے کوئی سوال کیتے نے جڑے لے سوال کیتے نے سوال کیا ہے کہ میں محب بن سے یا محبوب بن سے محب بن سے یا محبوب بن سے چاہمن والا بن سے یا چہیجن والا بن سے کیا بننے آدم کے سونا ہر مشورہ میں اپنی اماں درال کیتے اللہ جو کچھ مرتبہ عطا فرمائے اماں دی خدمت نال عطا فرمائے اماں کو مشورہ کے انسان میں مشورہ کی دیا ہوں کہ محبوب بننے یا محب بننے چاہمن والا بننے یا چہیجن والا بننے عاشق بننے یا معشوق بننے سو کے لفظیں جاکنے وہاں اتر تورن رستے جہ ایک بندہ پرسان حال نہیں بال پرا بند ہے میلے کچیلے کپڑے کا پا کے ایک جہاں بیٹھے انہیں نالو لنگن آدن کے محبوب الہی بنے ودے ہوتے ایک سوال دا جواب اماں کو پوچھن تو رہے جنہوں نے آگے کہ محبوب الہی سڑی نے نظام الدین اولیاء سڑی نے پیر نے ایک سوال کیتے انہوں جواب پوچھن واسطے پتھ کر کے اماں کو بھی ہمیں نے دل ایک تڑپ پیدا چاہیے کہ یہ بندے کو میرے تو میرے پیر دے دل درمیان دی گال آئی کل نے کمرے جیسا گال کی تھی یہ بندے کو کیوں پتہ لگے جنہوں اپنی اماں کو لین اماں سین دبال ولیاں ہننا ولی دی اماں سید زادی جڑے لے آئین قریب ہیں اماں نے لنگر پیش کیتے لنگر کھا گئے دینے آدن اماں میں کچھ پوچھن واسطے تمہارے کو لنگ آیا توجہ رکھو پوچھن واسطے اماں سینا دیئے رستے جھوٹڑے جو پوچھے ان لوگوں پوچھ گینے اماں کے رستے جو توجہ میرے البات رکھو اماں سینا پر میں نے کہ رستے جڑے پوچھڑے نے فقیر نے جو تیرے کو پوچھے وہ جو تیرے دل دا حال جاندہ ہی انہوں کو پوچھی ہمیں آگے کیا دے آدھے امت کو کہا کہ آدھے بل واپس مائیں انہاں کو لوائیں پوچھ واپس آلوٹیں کہ بڑھڑے کو گلیں دے بدن گلیں دے ایک آدمی کو کہنے کہ ہی روڑی دے ایک بڑھڑا بیٹھا ہے تھی انہاں کے وہ کل دا فوت تھی گئے وہ کل دا فوت تھی گئے اور دل موجہ تھی گئے کہ جس بندے کو اممہ سے اینڈے سوال پیر سیدہ سوال آئی اممہ کو پوچھنا آیا اممہ ولی کی ولی کامل کو بھیجے حال دیکھن دا کہنا ہے دیکھن کو پتہ لگتا ہے کہ فقیر ہے لیکن اگر کوئی بندہ یہ جی ہے جنہ ہر بندے کو اپنی نگاہ نال نہیں کہ میں جو ایمیں ہاں تھے یہ پتہ نہیں میرے سما نہیں تھی سکتے کہ وہ سارے کو بہتر ہوئے دیکھنے چونہ کوئی حال نہ ہوئے تھی سکتے وہ سارے کو عظیم ہوئے جنہاں ان کو گلیں دے آدھن ان کی لاش لوگوں نے دسے کہ ان کی لاش وہ بندہ تر کہیں نال گلیں نہیں کچھ کھانا پینا نہیں زمانے کہیں ان کو کھانا نہیں ڈٹھا کہیں پانی پینا نہیں ڈٹھا ان کو ایسا کریں نماز پڑھتا ڈٹھے ان کو گھیل کے ایسا روڑی تھی ساڑھ ڈٹھے انہیں کول بن بیٹھیں جی میں کول بن کھڑیں آدھن سونا ایڈی جلدی کری دیئے خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی ان کو آدھن سونا ایڈی جلدی کری دیئے کل میرے کو ایک گال کی دیئے کہیں نال علائے نہیں وے کل علانے وے آج بل پردہ جا بٹا ہے انہیں بزرگ نے اکھی کھولیں وہاں کہتے ہیں ایسا مر نہیں گئے ایسا مر نہیں گئے ایسا پردہ بٹا ہے ایسا این جہان تو بے جہان منتقل تھے ایسا انتقال تھے ایسا موئے تھوڑی ہے تو سوال کچھ آدھا سونا کل جو میں کو دسائے ہوئے کہ ایک سوال دا جواب پیر نے جو پوچھے ماں کو ٹورن پوچھا میں نے پورا جواب ہوں اممہ سے آدھن ہنا کو لوائن پوچھ آدھن تو دسا کیا پڑھنا چاہنے آدھن اپنی مرضی کرنی ہوتی تو مشورے ودا کی نام اپنی مرضی نہیں کرنی میں تمہارے کو پوچھنا ہے اممہ سے دا حکم ہے دسا کہ میں محبوب بنا یا محب بنا عاشق بنا یا معشوق بنا آدھن کے بل ایوے گر عاشقہ دے مقام بڑے اچھے ہیں عاشقہ دا مقام اچھا ہے لیکن انہاں دی آزمائشیں بڑی اچھی ہیں اگر عاشق بنتے ہیں تو بل جناب ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ اور رب دا عاشقاً بل بہاد چکے چھٹی سے اسماعیل علیہ السلام کو دیکھ بل چھوری دے تلے آمنا پوسیا بلکہ نہیں آرے دے تلے چری نہ بھی ہو سے بلکہ نہیں پٹھی کھال نہیں دی پئی ہو سی عاشق بن سے تو تے کو چلو ایویں سمجھانے ماں کربلا کو دیکھیں اگر عاشق بن سے تو سب کچھ لٹاؤنا پوسی ساکو دیکھ اللہ نے پوچھا ہے کہ عاشق بن سے یا معشوق بن سے اسا آکے معشوق دا کیا مقام ہے بہ کے صرف آنکھا منوا منے بہ کے کامنے عاشق بن سو عاشق ہوا دا دعویٰ کیتے رب ساڑا مقام جان دے کیسا کیا ہے لیکن دنیا دارہ نے ساڑا جنازہ نہیں پڑھا بے گور و کفن سا کھیل کے گروڑی دے ساڑھ گندنے لیکن مالک جان دے کہ ساڑا مقام کیا ہے
دنیا والے نہیں جان دے کہ ایسا کون ہے دنیا والے جان دے ہوئے نا تو سارے کو کچھ حاصل کرے نا دنیا والے جان دے نہ ہن سکو کی مقام تے آپ پہنچائے نے درود پڑھ سو دی ذات ہے نعرے رسالت نعرے خلافت نعرے حیدر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ایک شخص اللہ نے ترے پتر دیتے ہیں وہ ترے پتر انہیں پالے انہیں کو جوان کیتے امیر ترین آدمی آئی رقبہ جائیداد چھوڑیے جنہاں بڑھڑا تھی گئے قریب المرد جنہاں مرزا نے آب ہیٹے منجی دے بہ گئے دو پتر علیحدہ تھی گئے چھوٹے پتر نے دوہاں بھیراواں بڑھنے کو سٹے بھئی آؤ آج حصہ منڈا ہو جاؤ آؤ آج جائیداد دا حصہ منڈے نے دوہاں بڑھنے بھیرا لنگ گئے بھئی اگر ایک جات میں تقریر من کی تھی تو وہ بھی ترے بھیران تو آدم ساڑھے تو پیر تنقید کر گئے واللہ با خدا اصل ترے بھیران ہیں سر ایک بھیران دنیا تو چل لگی وقت ترے ہیں میں بڑھتا ہاں میرا چھوٹا ابے دے کٹھے ہیں میں بھی ابے دے کٹھے ہیں لیکن میں تھوڑا جا دور رہنا میں چاہتا میرے ابے دی خدمت دا زیادہ موقع میرے چھوٹے بھیران کو مل دے ان کو جو زیادہ موقع مل دے میں خود بنا وہاں پہ میں زیادہ کرے نا میرے جو نصیب ہے میں کرے نا لیکن ڈھیر موقع اللہ نے ان کو دیتے یہ کہیں دے واللہ با خدا کہیں دے تنقید نہیں ہے اللہ نے ان کو ترے پتر دیتے چھوٹے پتر نے آکے او جائیداد بڑھاؤ جنہاں جائیداد بڑھنے جڑ لگی ہے انہیں آکے میں حصے میں کرے ساں چوڑ سو دو ساں چھوٹا آدھے حصے میں کرے ساں چوڑ دو آدھی ہو سی انہیں آکے کر حصے آدھے ایک گھار دے اپا بیکو باقی جائیداد دو آدھی بڑھنے آدھے باس آساں چاندے ہی ہو آدھے جنہاں آکے سنا بھی ایک گھار دے اپا میرا باقی جائیداد ساری تساں آپا دے بنڈو انہیں دوہاں نے آپا دے بنڈ کی دیئے چھوٹا اپنے ابے دی خدمت لگ گئے امیر آدمی آئی مزدوری کر نہیں سکتا جنہاں ابے دی خدمت کچھ وقت گزارے کچھ عرصے دے بعد ابا سائیں دنیا تو پردہ وٹا گئے بابا فوت تھی گئے زمین جائیداد رہی نہیں صرف اپنا سر لکامن دی وہ کٹی ہے وہ گھر والی نے آکے بھی اج تک تا عیش نہ زندگی گزاری سے ابا سائیں ہن پہ کچھ برکتاں ہن بابا ہی ٹر گیا ہون تک کھامن دے لالے پہ گئے مانج کچھ مزدوری کرے جتا کماون ونجے اگلے آکھے اتنا ہون تو نہیں تک انہیں امیرانہ زندگی گزاری ہے کی میں کام کرے سی اور آخر میاں کوئی بھی بندہ کرا دی کوئی بندہ مزدوری نہ دے وے حتیٰ کہ بال کئی دیاڑے کنی نہ پکے گھارے بال بکل مرن ایک رات خواب لٹھے ایک بزرگ خواب دے اندر ہے میری گال سمجھ آنی بھئی اچھا میری عادت نہیں ہے کہ میں لوگوں کو اقوام آکے بھئی دوسروں سبحان اللہ کو جنہاں ایک رات خواب لٹھے بزرگ ہے وہ بزرگ نے آکے کہ فلاں درخت تلے چلا ون 10 دینار پہنے وہ چاگن اپنے بالان سونے دے سکے دا پہن انہاں کو چاگن تے اپنے بالان دی روزی روٹی کر یہ بندہ بڑا غیرت اللہ ہے یہ بزرگ کو پوچھے بھی انہاں 10 چاہت آموں نے برکت ہی ہے 10 چاہت آموں نے برکت ہی ہے انہیں آکے بھی 10 سونے دے سکے ہیں لیکن برکت نہیں آدھے سونا بے برکتی روزی اولاد کو نہیں کھبیندہ جن برکت ہی نہیں ہے میں وہ چیز اولاد کو کی میں کھواما اچھا گھر کنی کہیں جانا تو نہیں پکی تو بالی دا انہیں سونے دے سکے ساٹھ کرتے ہیں آدھے برکت ہو سی دا اولاد کو کھوے سا یہ برکت کی میں آدھی ہے اگر ایسا اکثر لوگ آدھے نہ سونا سارا نہیں کمانے ہیں سارا ٹبر کمانے ہیں برکت نہیں ہے پوچھا بے فجر جی نماز جنہیں آنکھ نہیں کھل دی کتوں برکت ہو سی امام جعفر صادق اتھائی میں کوئی گال یاد آگئی امام جعفر صادق کو ایک شخص نے پوچھا سونا برکت کی کو آدھے امام جعفر صادق فرمینے کہ برکت ڈھیر چیز کو آدھے تھوڑی چیزوں میں اور ڈھیر آدھے سونا میں کو سمجھ نہیں ہے مثال نہ سمجھاؤ بزرگ جنہیں بزرگاں کو لگا لی سو کچھ دن نا سارے واسطے پیدا تھی میں آسانی تھی میں آدھے سونا برکت دا رسو برکت آدھے کی کیوں آپ نے فرمایا بکری نہیں تھی آدھے سونا نہیں آپ نے فرمایا کہ بکری کتنے پھل دے دیئے آدھے ایک پھل دے دیئے 2 دے دیئے شاہد و نادر 3 دے دیئے بس یہ کو دیئے آدھے بچ رہی ہیں یا مار ویندن آدھے کئی مار ویندن کئی بچ پونن آپ نے فرمایا کوئی دے دیتے آدھے سونا کئی کچھ دن کئی مر ویندن کئی قربانی تے کچھ دن قربانی علی جہار تا لینا لگی پئی ہونی آپ نے فرمایا کہ نہیں آج جڑی کو ڈٹھے کہ انہیں کو چیزاں بکریاں گھٹ تھی گئے انہوں کسی بدن کار ہیں
آپ نے فرمایا دا نام برکت ہے، وہ سونا سمجھ نہیں آئی بھئی انہیں برکت کی میں ہے۔ آپ نے بئی مثال لیتی ہے، آپ نے فرمایا کہ تے کو کتیاں دے بارے علم ہے کہ کتی اگر ویاوے کتنے پھل لے دیئے، وہ آدھے ڈاڑا 12 لے دیئے، وہ آدھے کہ تیرے محلے دے بکریاں، تیرے بستی بکریاں آلے کل بکریاں زیادہ ہیں یا کتے زیادہ ہیں، وہ آدھے کہ بکریاں آلہ آجڑی ایک کتی گئن کے ویندے میں عرصے سے دیکھنے لگا وہ ایک ہی ہے، بکریاں بدن گار ہیں۔ آدھے میں کو حالی سمجھ نہیں آئی کہ رب دی مخلوق، کتے رب دی مخلوق، باقرہ مالی رب دی مخلوق، اللہ نے انہیں برکت رکھی، اس نے برکت نہیں انہیں رکھی۔ کوئی ہوں انسان دی انہا مالک ہی ہوں بندہ ہے، انہا مالک ہی ہوں بندہ ہے، اور رب تو ہاں دا ہی برکت ہے بیج برکت نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بکری جڑے شام کو کتا جڑے سارا جاڑ بھیشک پھر رہے ہیں، شام کو جڑے گھر آندے ساری رات مالک دا پہرا دے من واسطے جاگ دے، بے شک کام چنگا کرے دے مالک دا پہرا دے دے، لیکن جڑے برکت منڈی جان دا ٹائم ہے سامنے دے، بڑے ویلے سامنے دے، برکت منڈی جان دے ٹائم سامنے دے، جڑے تہجد دا ٹائم ہوندے، نور پیر دا ویلا ہوندے سامنے دے، لیکن بکری کو جی میں آجڑی اپنے بھانے چاہ کے ڈھکے سی، وہ فوراں سامنے سی، تہجد ویلے اٹھ کے جڑے جاٹ وائن دے دے، وہ اٹھی کھڑی ہوندی دے جو گالی نہیں نکلی ہوئی ہے، وہ گال مرے دی کھڑی ہوندی ہے۔ برکت بڑی جان دے ٹائم جو ہو جاگ دی ہوندی برکت ہے، جڑا برکت بڑی جان دے ٹائم سامنے دے ہوندی کوئی برکت نہیں۔ وعدہ سونا انہیں 10 دینار برکت ہے، انہیں کہ برکت نہیں آدھے بے برکتی روزی دے نہیں کھما ہماری بالا کو، سویرے اٹھی جائے گھر والی کو رسے آدھے کہ بھلا ٹی وی رات تھی بزرگ خواب ہے جائیں 10 سونے دے سکے دے دے آئیں، انہیں کہ میں چلو اکا کوئی برکت نہ ہویا، ایک سکہ دا روز دا کھوا دے 10 دے دی کنی نہ تھی نہیں آئی، آدھے بے برکتی روزی بکے مار ونجن بے برکتی روزی نہ کھوے سکھ نہیں، جنہاں ایمیں آگ کے ستے دوجی رات وال بزرگ آگے، آدھے سے 5 دینار ہی نہیں، آدھے سونا برکت، انہیں کہ سوال تیرا وہ ہے برکت نہیں ہے، آدھے سونا بے برکتی روزی اپنے کل رکھو، ساکو دے دے تو کوئی برکت علی دو بھاوے ہک دے ہو جا، دے دے تو برکت علی شہر ہو، جنہاں برکت علی شہر منگی ہے، 3 دیوال بزرگ خواب جاگے، آدھے آج 1 دینار ہی، آدھے سونا برکت ہے، آپ نے فرمائے برکت خوب ہے، برکت خوب ہے، بان کے ہوتا ہی کھڑا کٹے سے، مجھے میں پہنچے کھڑا مارے سی تو ایک سکہ نکلے سکہ چاہ کے واپس آنا پہ دل نے سوچیں دا دے کہ غریب آدمی کو پیسے لگ پویں نہ والو سوچیں دے میں کیڑا کاروبار کرا میں ہی دا کرے سا کیا وہ چند ٹکے لگ پویں تو گھنٹے نہیں سوچیں دے لگ پویں کہ میں ہی دا کرے سا کیا یہ سکہ ہاتھ سے رکھی وے سوچیں دا دے بھئی آج دا کیا کرے سا جنہاں رستے آپ پہنچے ایک مچھلی آلہ ریڑھی لائی کھڑا ہے مچھلی آلہ رہے کہ 1 دینار یہ 2 مچھلیاں سبحان اللہ 1 دینار یہ 2 مچھلیاں جن 1 دینار یہ 2 مچھلیاں آدھا اتنے عرصے تو کنی نہیں پکی اجبالا کو مچھی تو میں دے وہ تو 2 مچھلیاں گھن گنے سے 2 مچھلیاں گھن کے انہوں کو واپس جنہاں گھر آن پہنچے اپنی گھر والی کو آدھے کہ میں یہ بکری مچھلیاں دے کو بنا دے انہوں کو پکا مچھلی دا پیٹ چاک کیتے سے بھی موتی نکلے دوجی مچھلی دا پیٹ چاک کیتے سے دوجا موتی نکلے مچھلی دے گوشت بنا کے گھر والی کو دیتے سے ایک موتی چاہ کے طور پہ سرافہ بازار میں نا اپوا دے بھی انہوں کو تو بھون میں سرافہ بازار چکو انہوں کو بیچ کے گھیو پیسی دیا میں چند رکھیں دا وکلو سی ایک سنارے علی دکان دے گئے سنارے علی دکان دے گئے آج دے دور دے لوگ تنہاں کہ ٹھکی لا کے نہ جنہاں اندھے کو لگے ان کو آدھے سونا ہے موتی بیچنے وہاں کے سونا میں اتنا امیر نہیں موتی کی قیمت بھر سکا دوجے کو لگے وہاں کے سونا ایدی قیمت اسا سارے رل کے بھروں تا نہیں بھر سکتے بس تریجے کو لگے حتیٰ کہ ٹر دے دوبار تھی گئے اور بازار سارے دے وچ گال پھیل گئی کہ اتنا کوئی قیمتی موتی کی دی ودے کہ صرافہ بازار دا کوئی امیر آدمی ان کی قیمت نہیں بھر سکتا آخرکار ایک بندے کو اتھا ہی ایک تاجر کو لگے انہیں آکے سونا اگر سارے صرافہ بازار دے تاجر اثر رل ونجو اپنی سونا ہی بیچو چاہ زمین بھی بیچو چاہ یہ دکان ہی بیچو چاہ تیری قیمت اثر نہیں لہا سکتے انہا ایو جی چیزاں کوئی بادشاہ کن سکتے بادشاہ تو نکال ون پہنچی بادشاہ دے کارین دے ہیں آدھے سونا لگ دے کوئی موتی کی دیوے دے وہاں کہ ہی تو صحیح آدھے بادشاہ کو جو بادشاہ نے سڑوا کر لے بادشاہ کو جڑے پہنچے بادشاہ نے آکے سونا موتی دکھا موتی دیتے انہیں کہ قیمت رس آدھا سونا میں تا جٹ آدمیاں انہا چیزہ دی قیمت یا سنارے جان دیں یا بادشاہ جان دیں
یہ میں کو پتہ ہونا تھا میں چاہ کی میں در در پھرتا بتاؤں گا یہ قیمت تسا آپ لاؤ جاؤ انہیں فرمایا کہ بادشاہ دے کہ یہ کر 20 خچر میرے کو پکڑ گئے انہاں دے اتے میں اپنے خزانے دے منہ کھلے نا تیرے کو سونا لڑی دے چاندی لڑی دے جیڑے 20 خچر جتنا کچھ چاہ سکیں تو چاہ گئے خوش تھی گئے ابے نے مرنے والے دعا دیتی ہے تیری ستے خیرہ ہو میں ابے نے مرنے والے دعا دیتی ہے کہ اللہ رب العزت کو برکت لے وے اچھا بے برکتی روزی انہیں اولاد کو نہیں کھوائی اللہ نے کتنی برکت پا دیتی ہے 20 خچر پکڑے اور انہوں نے سونا لڑ کے جیسے سونا لڑ کے جنہاں گھر واپس آ لوٹے بل بل تھی گئی ہے اتنا سونا کچھ نہیں گزرے خوشحالی آئی کو بادشاہ دے کارین دے والا آگیا انہاں کے سونا دے کو بادشاہ سر میں نہ پہ یہ ڈر گئے انہیں آکے کہ نہیں وہ آکے کہ موٹی کھوٹ آئی اور میں پتہ تھا لگتا نہیں میں نہیں ویلا گھر آلی نے آکے منجگال دا سونا تو منجگال دا سونا ہوئی بادشاہ دی بادشاہ کو بن پہنچے بادشاہ نے فرمایا کہ میں سنے کہ تیرے کو انہیں نال دا بھی یہی ہے آدھے سونا میرے کو ہے دا ضرور انہیں آکے ول وچے سے آدھے سونا ضرور وچے سا بادشاہ آدھے ول 20 خچر پکڑ گئے آدھے سونا ہوں والے میں بھولا ہمیں والے میں بھولا ہمیں میرے کو کچھ نہیں میرے کو 4 ٹکے آ گئے گھر کھانا کو میں نے بندہ سیانا ہو دے آدھے ہون میرے کو پیسے آ گئے میں سیانا ہوں والے قیمت تے لائیے ہون میں پیسے آلاؤں قیمت میں لے سا وہ کہ من پیسے جوڑی پوری کرنا چاہنا میں آدھا میرے کو ڈوتا ہو میرے کو جوڑا میرا تو ہوئے نا وہ آدھے کہ ہوں دے ڈبل لے سکتے ہیں آدھے سونا ڈبل گئے گئے آدھے 40 خچر میں کو سونے تے لڑ کے دے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنہاں وہ سونا چاہ کے واپس ہے جائے بابے نے خدمت کی تھی ہے بادشاہ تو بعد تمام فرش زمین تھے اس وقت سب تو امیر آدمی ہوا ہے جائے غربت ہے اپنے بابے نے خدمت کی تھی ہے جائے بابے نے خدمت کی تھی ہے مرتے وقت انہیں اپنے بھراما کو زمین دے دیتی ہے اپنے بھراما کو جائیداد دیتی ہے اپنے بابے کو چونس کہ میں بابے کی خدمت کرے سا اور اللہ رب العزت نے بے شک کچھ مشکلات تو ضرور ہیں اوکے نہیں ہیں اوکے ڈنگ ٹپے ایسی لیکن رب نے ایسا رنگے رب نے وہ رنگ لے رب نے ایسا کرم فرمائے کہ ول بادشاہ تو بعد سب تو زیادہ امیر ترین آدمی اس وقت ہوا ہی اسا دے کہ امیر ترین آدمی اسا ہی ہیں جنہیں کر بابا اممہ بیٹھے تھے کائنات نے سلطان نے فرمایا کہ جائیں سویرے اٹھی کے اپنی اماں پہ کو خوشی نہ لٹھے خوش تھی کہ جائیں چہرے کو لٹھے وہ کو مبرور حج دا ثواب ہے یعنی مقبول حج دا ثواب جڑا حج تے عمرہ کرن واسطے بنجے پیسے لا کے ویسی سفر دی سعودتاں برداشت کرے سی مشکلات لے کے واپس آسی رب مننے یا نہ مننے رب قبول کرے یا نہ کرے لیکن اماں بابے دا چہرہ اماں بابا جیڑی حالت جی میں موجود ہیں چاہے وہ گناہگاری کیوں نہیں اولاد واسطے بنیے کامل درجہ رکھتے ہیں بے شک وہ آپ خود گناہگار ہیں لیکن اولاد دے واسطے ایویں ہیں کہ اولاد انہاں دا محبت نال چہرہ دیکھے انہاں کو مقبول حج دا ثواب ملتا ہے اگر والدین خود ولی کامل ہیں تو ول اولاد دا درجہ کیویں ہوسی اگر والدین خود ولی کامل ہیں تو ول اولاد دا درجہ کیویں اللہ رب العزت اساں تمام کو والدین دے خدمت دی توفیق عطا فرماوے اللہ رب العزت اساں تمام کو حضور دا دین سکھن سمجھن دی توفیق عطا فرماوے اور حضور دا دین سکھسوں اور ایک یہ مسئلہ یاد کر کے لو کہ شریعت دا ایک مسئلہ ہے کہ علماء کو پوچھا میں نے نا کہ ہکے سیٹ تے جویں اساں بیٹھے تھے ابا بیٹھے تھیا استاد بیٹھے تھیا نال مرشد بیٹھے تھیا تو سب تو پہلے کی دی قدم بوسی کروں سب تو پہلے کیا پیر و مرشد کی قدم بوسی کروں نہیں سب تو پہلے اپنے سے ہی نہیں سب تو پہلے اپنے استاذ دی جائیں اپنے دا ادب سکھائے جائیں دین پڑھائے تو کو جائیں تو کو قرآن دی تعلیم دیتی ہے جائیں قرآن دے ترجمہ دی تفسیر پڑھائے سب تو پہلے اپنے استاد دے حق چمسو بل اپنے اپنے دے 3 درجے توڑے پیر دے جی کو سب تو زیادہ کھٹویندے بھی ہیں میں خود پیر ہوں لیکن میں یہ نہیں آتا کہ تساں اپنے ابے کو چھوڑ کے میرے پیچھے لگو مزارات تے بے شک اساں چلے کروں تو کچھ نہ کچھ ضرور مل سی میں سارے آباد مزار ہند میں نہیں آتا کہ اتنا نہ ونجو مزارات تے ون کے چلے 40 ڈی بندہ بیٹھا رہے مجھے 6 مہینے بندہ بیٹھا رہے مجھے اتو کچھ نہ کچھ مل پوسی لیکن اگر جلدی کچھ نہیں چیزا ابے دے قدمہ چڑھائی سی اماں دے قدمہ چڑھائی سی
جس کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کا مفہوم ہے کہ جنت اللہ رب العزت نے اماں دے قدمہ چ رکھی ہے. جس ماں دے قدمہ دی اتنی شان ہے کہ جنت اون دے قدمہ تلے ہے، اون دے سر دا کیا مقام ہو سی. جس ماں دے قدمہ تے اے شان ہے کہ اون دے قدمہ دے تلے جنت ہے، وہ ماں دے سر دی کیا شان ہو سی. اور اس ماں دی جنت سارے بابے دے قدمہ تلے، ماں دے قدمہ تلے جنت، اور بابا جنت دا دروازہ، وہ جنت دا دروازہ ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص ہے اور سونا میں منت منی ہے کہ میرا کام تھی ونجے میں جنت دی چوکھٹ چمسا، جنت دی چوکھٹ چمسا. حضور نے فرمایا کہ اپنی اماں دے پیر چوم گئے. ارے سونا اماں تے ٹر گئی ہے، ہن کیا کراں؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اماں دی قبر دی پواں دی ون کے چوم گئے. ایویں سمجھے کہ تائیں جنت دے تلویں ترسال چمی ہے. اپنی اماں دی قبر دی سراں دی چوم گئے. ایویں سمجھ کہ اپنی اماں دے اپنے جنت دی اتلی چوکھٹ چمی ہے. اور سونا میں چھوٹا ہم میری اماں فوت تھی گئی ہے. میں کو نہیں پتا کہ میری اماں ابے کو کتنا دفنائے ہیں. میں کو نہیں پتا کہ میری اماں بابے دی قبر کتنا ہے، ان کیا کراں. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لاٹھی اٹھائی ہے، لاٹھی مبارک کی ایویں لکیر خط چھکے نے، خط چھک کے آپ نے فرمایا کہ این نشان کو اپنی اماں دی قبر تصور کر، اینی پواندی کو اپنی اماں دے پیر تصور کر کے چوم گئے. اینی سراندی کو اپنی اماں دی سراندی سمجھ کے این کو چوم گئے. ایویں سمجھ کے تیں جنت دی چوکھٹ کو تلوی چوکھٹ کوئی بوسا دے دیتے، اتلی چوکھٹ کوئی بوسا دے دیتے. اگر قبراں تے بوسا دیون گناہ ہوندا تو حضور فرمیندے ہیں اوہ جی میں سارے اج حالات ہیں. ایویں قبراں تے بنجن دا ایک طریقہ ہے. امام احمد رضا خان محدث بریلوی آپ فرمیندے ہیں کہ قبر دے جڑے ونجو انہاں کو مردہ خیال نہ کرو. انہاں کو ایویں مثال دے طور تے اساں ہن اگر اپنے پیر و مرشد کول ونجو ون کے اوتے ڈھے تے نہیں کردے، ادب دے نال ہاتھ چوم کے ایک پاسے تھی بنے اتھا ہی ون کے تساں من کے سلام کرو. او تہاڈے سلام دا جواب دے سن جڑا اساں نہیں سن سکتے، اور چار ہاتھ پیچھے کھڑ کے انہاں واسطے اتھا ہی درود پڑھو، فاتحہ پڑھو، جو کلمہ کلام دے پڑھ کے انہاں دی روح کو ایصال کر کے بل رب دی بارگاہ دے وچ انہاں دا وسیلہ پیش کر کے دعا کرو. رب دی بارگاہ دے وچ انہاں دا وسیلہ پیش کرو کیونکہ وہ اللہ دے نیک ولی ہیں. اور یاد رکھو ایک آخری گال تو میں کوئی زمانے دی گال یاد آ گئی ہے کہ میں اکثر جائیں تے گال سنوے نا ایک جٹ جڑے جٹ ہیں جٹاں کولوں ساکو بڑیاں علماء کولوں گالیاں نہیں لبدیاں جڑی جٹاں کول لب گئیاں. دو لوگ آپس ایک مناظرہ کرنے بیٹھے ہیں. ایک آکن کے ولیاں کو یا خاص چلو نبیوں کو این چیز دی خبر ہے کہ آمن والے وقت کیا تھی بنے بھی تب کا دوجائی وہ آدھے کیا خبر ہے کاندو تو باہر دا پتہ نہیں ہے. اٹھو میں کافی دیر جھکڑتے رہ گئے. ایک بابا چٹی ڈاڑی والا بیٹھا ہے اور سونا میں بندہ ان پڑھا میرے کو اپنے نا دا مطلب ہی نہیں آندا. آکھو تو میں تہاڈی گال ہی طرح داخل تھی ونجاواں کہ دسا آدھے بھی ایجاد جو بیٹھے ہیں ایجاد ہے دیوار ہے جی چلو کنات لگی کھڑی ہے وہاں کے کنات دے پر والا کو پتلی جماعت کو پوچھتے کیا سارے نبی کو کنات دے پر پتہ ہے اور نہیں پتہ. اور نبی چلو آج دے لوگ تساں ایک جماعت پر لے پاسو تھی وہ ایک جماعت ای پاسو تھی باوے ایک میری گال سن سو آدھے نہیں سن دے وہاں کہ چلو میں ہی کان دے اتے چڑھ باں وہاں کہ تو ان بھی سن دا بیٹھے ساری بھی سن دا بیٹھے تو دوہاں نہیں سن دا بیٹھے کان تو پار والے نہیں بھی کان تو اروار والے نہیں بھی وہاں کہ اگر دوہاں نہیں سن دا بیٹھا تو اے دسو جنت کتھے ہے. انہیں کہ قرآن آتے ہیں کہ جنت 7 آسمانہ تو پار سدرۃ المنتہا ہے 7 آسمانہ تو پار وہاں کہ این آسمان تک کہیں دی پہنچ نہیں 7 آسمانہ تو پار جنت جڑا جنت بیٹھے وہ تو آسا کو نیدہ نہیں بیٹھا کی میں اپنا کھولے اور دیکھیں جڑا دیوار دے چڑھا بیٹھے تو ہاں نہیں سنتا بیٹھے جڑا جنت بیٹھے دی کیا وہی دنیا دی نہیں سنتا بیٹھا. یہ سارے جٹیں دے عقیدے این عقیدے دے اساں قائم رہنے کہ اولیاء جنت جن اور جنت بیٹھا جڑا دعا کرے وہ اللہ تعالی قبول کرے دے. اللہ رب العزت یہ چند کلمات اپنی بارگاہ قبول منظور فرماوے. وما علیہ الا البلاغ المبین.